اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر قرآن کریم موضوع گفتگو ہے۔ تفسیر کا معنی قرآن کریم کے الفاظ، آیات اور مفردات سے معانی قرآن اور مطلوب قرآن اور مراد و مقصود حق تعالیٰ کا سمجھنا، بیان کرنا اور اسے پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اسماء میں سے اور اوصاف میں سے ایک قرآن ہے، اور ایک خصوصیت قرآن کی ہے کہ یہ بیان ہے۔ مختلف مشتقات کے ساتھ اس خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تبیان ہے، بین ہے، بیان ہے، یعنی واضح ہے اور روشن ہے۔ بیان اردو میں کہنے کو کہتے ہیں، قول اور کلام کے معنی میں آتا ہے۔ عربی زبان میں وضاحت کو کہتے ہیں، کسی چیز کو واضح کر دینا، کھول دینا، اسے ابہام اور غبار اس کا ختم کر دینا تاکہ سمجھ میں آ جائے انسان کو، اسے بیان کہتے ہیں۔ تبیین دوسرے کے لیے حقیقت قرآنی کو واضح کرنا، روشن کرنا، اور اس کے مراد اور مفہوم کو بالکل ابہام و اجمال سے پاک کر کے، منزہ کر کے پیش کرنا، اس طرح سے کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ قرآن کریم کے اس فرمان میں یہ مراد ہے جو بیان کی گئی ہے یا پیش کی گئی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبیین قرآن و تبیین آیات الہی کا حکم فرمایا ہے۔ متعدد آیات ہیں جن کے اندر انسان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ انسانوں کے لیے، جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، اس قرآن کو تبیین فرمائیں۔ ان موارد میں سے واضح ترین سورہ مبارکہ نحل کی آیہ کریمہ ہے۔ آیہ 44 میں ہے، اور اس سے پہلے آیہ 43 بھی اسی مطلب سے مربوط ہے۔ سورہ مبارکہ نحل آیہ 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیگر رسل اور دیگر شخصیات اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے منصوب فرمایا، مبعوث فرمایا ہے، اور ان پر وحی نازل کی ہے۔ نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ان رجال، ان شخصیات و انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی وحی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر جن کی یادداشت میں ہے وہ بات، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اب آپ پر بھی ہم نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اس لیے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کی جانب ہم نے نازل کیا ہے، یعنی جس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے ہم نے اتارا ہے، پیش کیا ہے، اسے آپ تبیین کریں لوگوں کے لیے۔ اصل قرآن کریم یہ ذکر نزلہ
الیہم یعنی الی الناس، یہ لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے، اس کی تفسیر کی جائے اور اس کی تبیین کی جائے۔ لتبینا، ہم نے انزلنا الیک لتبینا، آپ پر اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، اس کو کھول کے پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ اس میں تفکر کریں۔ 3 نقطے اس آیہ کریمہ سورہ مبارکہ نحل کے اندر ہیں تفسیر قرآن اور تبیین قرآن سے متعلق۔ ایک یہ کہ مخاطبین قرآن جن کے لیے ہدایت ہے، یہ ناس ہیں، سب انسان، تمام انسان، نہ فقط مومن انسان بلکہ جو بھی ناس کے زمرے میں آتا ہے اور جس ناس کے جس طبقے کا حصہ ہے، شمار ہوتا ہے، ان سب کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ اور یہ بار بار قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن ہدن للناس ہے، کسی خاص طبقے کے لیے، مثلا اہل علم طبقے کے لیے، یا کسی خاص قوم کے لیے، یا کسی خاص زبان بولنے والے طبقے کے لیے، یا کسی خاص زمانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے اس کی عمومیت ہے کہ بعد میں اس کی مزید تشریح ہو جائے گی۔ دیگر قرآن کریم نے جو اس کے لیے اصطلاحات استعمال کی ہیں، جیسے عالمین کے ذکر میں آئے گا کہ قرآن کریم کی ہدایت عالمینی ہے، عالمین کے لیے ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اب وہ جتنے جہان شمار ہو سکتے ہیں یا جتنے جہان وجود میں آ سکتے ہیں، ان سب کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے۔ بس ایک یہ مطلب قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ قرآن تمام بشریت کے لیے ہے اور ان کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی ان کے لیے قابل فہم بنایا گیا ہے۔ مزید انشاءاللہ تفسیر کے دوران نزول کی وضاحت کریں گے کہ نزول قرآن سے مراد جسمانی اترنا نہیں ہے، ایک سطح سے دوسری سطح پر آنا، ایک سطح سے دوسری سطح پر آنا نزول نہیں ہے۔ وہ جسمانی نزول ہوتا ہے، جیسے بارش کا نزول ہے یا چھت پہ پڑی ہوئی شے کا زمین پہ فرش پہ آنا، یہ نزول نہیں ہے قرآن کا، بلکہ قرآن کا نزول ہدایت کا نزول ہے کہ ایک عالم سے، ایک مرتبہ علم سے دوسرے مرتبہ فہم تک پہنچانا ہے، اس کو نازل مرتبہ فہم پہ لانا ہے۔ چونکہ قرآن کریم علم الہی میں ہے اور نتیجہ ہے علم الہی کا، وہاں سے وحی کے ذریعے سے اترتا ہے، سطح ذہن انسان کے تک اترتا ہے۔ اب سطح ذہن انسان اور عالم ربوبی میں جو فاصلہ ہے لامتناہی ہے۔ جو حقیقت، جس حقیقت کے ساتھ قرآن کریم علم الہی میں ہے، اس حقیقت کے ساتھ اگر انسان کے سامنے رکھا جائے تو انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے، لہٰذا اسے وحی کے توسط سے، وحی بھی جس طرح سادہ طور پر ذہنوں میں آتا ہے کہ ایک قاصد یا ایک حامل، وحی کا اس معنی میں ہے کہ ایک چیز جیسے سنا دی جاتی ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لو اور فلاں کو پہنچا دو، وحی اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہی نزول کا جو عمل ہے وہ وحی کے اسلوب سے اور وحی کے منہج سے عمل میں آیا ہے۔ وحی ہی کے ذریعے سے نزول ہو سکتا ہے، بیچ میں اگر وحی نہ ہو یا طریقہ وحی نہ ہو تو وہ حقیقت جو علم الہی میں ہے، جس کی نوعیت و ماہیت ربوبی ہے، وہ انسانی سطح پر پہنچ ہی نہیں سکتا اگر بیچ میں وحی واسطہ نہ ہو یا وحی کا جو عمل ہے وہ انجام نہ پائے اثنا میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آیا تو لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن آپ نے اس کی تبیین کرنی ہے لوگوں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یعنی مراد قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اندر جو موجود ہے، جو کچھ حق تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانا چاہا ہے، بتانا چاہا ہے،
اور ان سے کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ دو طرح سے وضاحت کرنی ہے، ایک مفہومی طور پر معنی کے لحاظ سے اس کی وضاحت کرنی ہے، ان الفاظ سے مراد جو معنی ہے، اور دوسری وضاحت اس کے مصادیق کے لحاظ سے کرنی ہے، تاکہ کسی مرحلے میں ابہام و اجمال نہ ہو، یعنی لوگ متحیر نہ ہوں کہ قرآن چاہتا کیا ہے ہم سے، اور قرآن جو کچھ چاہتا ہے اس کی عملی شکل کیا ہے، اس کا زمینی روپ کیا ہے، یہ بھی آپ نے تبیین کرنا ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ تاکہ لوگ خود بھی قرآن میں تفکر کریں، آپ اس طرح سے تبیین کریں کہ ناس عوام کے لیے تفکر کا میدان آسان ہو جائے، ہموار ہو جائے، اور قرآن میں تفکر لوگوں کا میسر ہو جائے، ممکن ہو جائے۔ لوگ ہدایت اس وقت قرآن سے حاصل کریں گے جو ان کے لیے رکھی گئی ہے، جب تین کام ہو جائیں۔ ایک نزول قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور نہائی نزول ما نزل الیہم، آخری نزول کا مرتبہ جہاں تک قرآن نے پہنچنا ہے وہ لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ نزول الی الرسول ہے، دوسرا نزول قرآن الی الناس ہے۔ نزول قرآن ناس تک، نبی تک وحی کے ذریعے آئے گا، لوگوں تک یہ نزول تبیین کے ذریعے ہوگا، اس کی وضاحت کے ذریعے سے ہوگا، تفسیر کے ذریعے سے ہوگا۔ اور تیسرا مرحلہ تفکر ہے، خود عوام کا، لوگوں کا، انسانوں کا قرآن کریم میں تفکر ہے تبیین نبی کے بعد۔ یہ بہت واضح مورد ہے کہ قرآن کریم کو تبیین کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کی تبیین کا اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، ارشاد کہ ہم نے بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کو ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہم نے اس کی تبیین بھی کی ہے، ہم نے اس کو کھولا بھی ہے۔ قرآن کے اندر ہی اس کی تبیین ہے، یعنی تفسیر قرآن قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس سلسلے کی آیات ہیں، متعدد آیات ہیں، جن میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا ہے 118 میں حق تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اہل یقین کے لیے، جو صاحبان یقین ہیں، ان کے لیے ہم نے آیات کی تبیین کی ہے، وضاحت کی ہے، ان کے لیے اپنی آیات و نشانیاں یا قرآن کریم کے معارف کو ہم نے وضاحت کر کے کھول کے بیان کیا ہے۔ یا سورہ مبارکہ آل عمران میں بھی آیا 118 ہی کے اندر ہے، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے آپ کے لیے قرآن کی آیات کو یا اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو ہم نے کھولا ہے، وضاحت کی ہے، روشن کیا ہے، انہیں ان کا ابہام دور کیا ہے، تاکہ آپ تعقل کر سکو، تاکہ سمجھ سکو، قابل فہم، آپ کی عقل کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے ہم نے تبیین کی ہے۔ ان کی تنزیل ہے قرآن کی، تبیین ہے قرآن کی، اور تعقل و تفکر ہے قرآن کریم میں۔ یہ تین عمل جب انجام پائیں گے تو ہدایت قرآن لوگوں تک پہنچ جائے گی اور لوگ ہدایت قرآن سے بہرہ مند ہوں گے۔ اگلا مرحلہ پھر ہدایت کو عملی کرنا ہے، اس پر عمل کا مرحلہ ہے کہ وہ بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تنزیل قرآن یہ حق تعالیٰ کا عمل ہے، تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ ہے، اور خود اللہ نے بھی قرآن میں تبیین کی ہے۔ اور اس کے بعد آگے تفکر و تعقل قرآن کی اس تبیین کے بعد یہ ناس کا فریضہ ہے، مخاطبین قرآن کا و اہل ایمان کا فریضہ ہے، تاکہ وہ قرآن کی مراد کو خود بھی وضاحت سے سمجھ سکیں۔ اور جیسا عرض ہوا ہے پہلے کہ قرآن کریم کی ہدایت جہاں ایک مفہوم کا درجہ اور معنی کا مقام رکھتی ہے، اسی طرح ہر نسل کے لیے اس کے اپنے مصادیق ہیں کہ یہ ہدایت ہر نسل کے
زندگی کے حقائق کے مطابق تطبیق ہوگی اس کے اوپر، اور وہ جو مصداقی موضوع ہے وہ متغیر ہے، ثابت نہیں ہے۔ یعنی لوگ جس طرح سے، چونکہ قرآن ہدایت ناس ہے، انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسانی زندگی کے ارتقاء کے لیے آیا ہے، انسانی زندگی کو نمو دینے کے لیے آیا ہے، انسانی زندگی کے تکامل کے لیے آیا ہے، اور انسانی زندگی کو مقصد حیات و مقصد زندگی تک پہنچانے اور رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی موضوع اصلی ہدایت حیات انسان ہے۔ یہ انسانی زندگی جو زمین کے اوپر قائم ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ بدلتی ہے، اس کے تقاضے بدلتے ہیں، اس کی ترکیب بدلتی ہے، اس کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، یکساں نہیں رہتی حیات زمینی انسان کی۔ حیات زمینی اصل اس کی ہدایت ہی قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن کا اصل ہدف یہی ہے کہ زمین پر انسان کی زندگی کو سنوارا جائے، زمین پر اس کی زندگی کو صحیح جہت میں ڈالا جائے، اس جہت میں کہ جس پر ثمرہ آخرت کی زندگی کا قائم ہوگا۔ یعنی پھل کے طور پر اس حیات دنیاوی اور حیات زمینی اور حیات مادی کا نتیجہ حیات اخروی و حیات طیبہ و حیات معنوی انسان ہوگی۔ اور زمینی حیات انسان کی یکسانیت نہیں رکھتی، اس کے اندر تفاوت ہے، اس کے اندر تغیر ہے، تیزی سے بدلتی ہے۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھیں کہ تغیر اس زمینی حیات میں بہت سرعت کے ساتھ وقوع پذیر ہوا ہے۔ زندگی کے انداز میں تبدیلی آ گئی ہے، زندگی کے وسائل میں تبدیلی آ گئی ہے، اور زندگی انسانوں کے آپس میں ارتباطات میں وسعت آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، اور انسانوں کے حقیقت شناسی کے جو طرق ہیں، ذریعے ہیں، ان کے اندر بہت سرعت سے تبدیلی آئی ہے۔ جبکہ یہی حیات انسانی کچھ عرصہ قبل کسی اور شکل میں تھی، حیات انسانی ہی تھی، لیکن اس کی عملی زمینی شکل کچھ اور نوعیت کی تھی۔ مثلا لوگوں کی سکونت، حیات زمینی، یہی جو روزمرہ معمولات انسان ہیں، سکونت ہے انسان کی، آبادی ہے انسان کی، اجتماعیت ہے انسان کی، اور ضروریات ہیں انسان کی، اور تجربات ہیں انسان کے، یہ سب حیات زمینی کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ابتدائی دورانیہ اپنا اس نے گزارا، پھر اس کے بعد یہ ترقی ہوتی گئی، ترقی کرتی گئی، اور آج ترقی کے اس انسانی زمینی حیات کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی عروج پر ہے۔ وہ سابقہ زندگی اور موجودہ زندگی کو اگر آپس میں موازنہ کریں تو قابل قیاس نہیں ہے۔ قرآن کریم ان دونوں صورتحال کی ہدایت ہے۔ اگر ابتدائی وسائل کے ساتھ انسان زندگی بسر کر رہا ہو، جس میں رہن سہن سکونت انسان کی ابتدائی نوعیت کی ہو، یا آج کی پیچیدہ مدنیت کی صورت میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، وہ انسان جو صرف اپنے محلے میں، گاؤں میں، اپنے شہر میں یا آبادی میں یا اپنے قبیلے میں چند انسانوں سے تعلق کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، آج کا انسان پورے جہان سے ارتباط کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب وہ کہاں وہ انسان جس کے کل رابطہ 100 آدمیوں سے تھا، اور 100 سے زیادہ لوگوں کی پہچان ہی نہیں تھی، پہچان 100 آدمیوں کے ساتھ تھی لیکن تعامل 10 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ یعنی معاملات زندگی، لین دین زندگی کا تبادلہ وسائل و تبادلہ امور صرف 10 آدمیوں کے ساتھ تھا، اور آج ہر انسان کا یہ ارتباط اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ہر انسان لاکھوں انسانوں کے ساتھ مرتبط ہو چکا ہے، اور اس کا تعامل بالواسطہ اور بلا واسطہ ایک بڑی آبادی سے قائم ہو گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اسی عملی زندگی میں ہی، روزمرہ زندگی میں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔
اب ظاہر ہے کہ جو تفاسیر قرآن کریم کی پہلے پیش ہوئی ہیں سابقہ ادوار میں، وہ آج کی نسل کی موجودہ زمانے کے لیے علمی ماخذ اور منبع کا درجہ تو رکھتی ہیں، لیکن تفسیری ہدایت اور قرآنی ہدایت کا درجہ نہیں رکھتی۔ انہیں پڑھ کر انسان علمی استفادہ کرتا ہے اور انہیں پڑھ کر آج کے زمانے میں موجودہ حقیقت و حقائق کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور یہ تحیر ہمیں آج نظر آتا ہے۔ تفاسیر موجود ہیں لیکن موجودہ زندگی میں جو تقاضے ہیں ان کا جواب دین کی نگاہ سے مومنین کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آج کے زمانے میں دین سرے سے قابل عمل ہے ہی نہیں ہے، جبکہ تفسیر کا عمل ایک تسلسل ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کریم نے جس طرح سے تبیین و تفکر و تعقل قرآن کریم میں ذکر کیا، تو ایک مسلسل ذکر ہے ہر نسل اور ہر انسان کے لیے۔ یہ ماموریت ہے قرآن کریم کی، اور یہ فریضہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے خود ہر انسان نے قرآن میں تفکر کرنا ہے، نہ کہ ایک طبقہ نیابتاً دوسرے انسانوں سے قرآن میں غور و فکر کرے اور دوسرے انسان اس کے غور و فکر کے اوپر اکتفا کر کے اور خود یہ عمل انجام نہ دیں۔ اس سے قرآن کی ہدایت سے دوری ہو جائے گی اور انسانی زندگی وحی کے منہج سے ہٹ جائے گی، اور انسانی زندگی غیر دینی آئین اور غیر دینی دستور کے اختیار میں چلی جائے گی، جیسا کہ چلی گئی ہے اس وقت کہ اجتماعی زندگی انسان کی وہ دین کے اختیار میں نہیں ہے، دین کے دائرے میں نہیں ہے۔ تفسیر قرآن کریم میں ایک نقطہ اور جو مد نظر رہے وہ یہ کہ تطبیق اور تفسیر میں فرق ہے۔ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کو ہم کسی مصداق کے اوپر جا کر منطبق کر دیں اور اسے مراد قرار دیں، یہ تطبیق کہلاتا ہے۔ مصداق علیحدہ ہم خود اس کا معین کریں اور پھر یہ تأثر دیں تفسیر کے نام پر کہ قرآن کریم کی مراد یہ ہے، یہ شخصیت ہے، یہ فلاں واقعہ ہے، یا فلاں خاص مصداق قرآن کریم کا یہ مد نظر ہے حق تعالیٰ کے۔ اس کو تفسیر نہیں کہیں گے بلکہ اس کو تطبیق کہیں گے ہم۔ تفسیر یہ ہے کہ آپ پہلے معنی قرآن، معانی قرآن کو تشخیص دیں، سمجھیں کہ وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ جملات جو قرآن کریم کے اندر، کتاب الہی کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے یہ ہدایت پیش ہوئی ہے انسانی لفظی عبارتوں کے ساتھ، ان کے معانی تک پہلے پہنچیں اور ان معانی کے پھر مصادیق دیکھیں کہ اس وقت مصادیق کون سے ہیں، نہ کہ معانی کی تشخیص کے بغیر ہم قرآن کریم کے ان الفاظ یا اصطلاحات کو لے آئیں سیدھا مصداق کے اوپر کہ مصداق مراد ہے۔ مصداق مراد نہیں ہوتا، معانی در اصل قرآن کریم کے مراد ہیں، اور ان معانی کے آگے مصادیق ہیں۔ مصادیق قابل تبدل ہیں، قابل تغیر ہیں، لیکن معانی نہ، معانی ثابت ہیں قرآن کریم کے۔ اگر ہم معانی تک پہنچے بغیر مصادیق کے اوپر قرآنی مطالب کو منطبق کریں تو یہ تفسیر نہیں کہلائے گی۔ کثرت سے یہ کام ہوا ہے، مثلاً کوئی مسلکی رائے ہے تو اس کے اوپر قرآن کو تطبیق کر دیا گیا ہے، یا کسی کا کوئی خاص رجحان ہے، اپنا انفرادی علمی ذوق ہے، اس کے اوپر اس کو تطبیق کر دیا گیا کہ قرآن یہ چاہتا ہے، یہ فرما رہا ہے، اور اس دور میں، اس زمانے میں یہ کثرت سے یہ عمل وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ علمی اکتشافات کو قرآن کی مراد قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ سائنس کے ایجادات کو قرآن کی مراد قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ اور تاریخی واقعات کو قرآن کی مراد قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ کسی خاص شخصیت کو مثلا قرآن کریم کی مراد قرار دیتے ہیں، جو تفسیر کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ تطبیق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آیا ہم قرآنی حقائق کو تطبیق جب کرتے ہیں تو اس کا جواز ہے یا نہیں ہے۔
تفسیر کے نام پر ایک اور عمل جو انجام پاتا ہے، جیسے روایات میں بھی اور علوم تفسیر میں تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے تفسیر کے عمل میں ایک بڑا خلل ہے، معنی ہے اور گمراہی ہے در حقیقت، جس سے روکا گیا ہے اور سخت اس کی تنبیہ و سرزنش کی گئی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر آپ اپنی رائے سے کریں، اپنی رائے کو، اپنی دانست کو اور اپنی سوچ کو قرآن کی مراد قرار دیں۔ آپ اپنی انسان کی دانست یا اپنی انسان کی رائے بعض اوقات انفرادی ہوتی ہے، بعض اوقات مسلکی ہوتی ہے، یعنی کسی مسلک سے انسان کا تعلق ہے، خاص سوچ ہے اس مسلک کی اپنی، اور انسان قرآن کے اوپر وہی رائے جا کر ٹھونس دیتا ہے، تحمیل کر دیتا ہے کہ قرآن بھی یہی فرما رہا ہے جو اس مسلک کا نظریہ ہے، جو اس مذہب کا نظریہ ہے، وہی قرآن فرما رہا ہے۔ اور یہ کام کثرت سے ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کر کے قرآن کی مراد کو سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ مذہب کی رائے کے ساتھ، مسلک کی رائے کے ساتھ قرآن کے کتنا اتفاق ہے اور قرآن سے کتنی اس کی قربت ہے۔ سیدھا مذہبی مسلکی آراء کو لے جاتے ہیں، قرآن کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی بھی مراد ہے، یا قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اب یہ بھی ایک گمراہی ہے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر، جس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اور جیسا بعض دیگر محققین نے، علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ تفسیر بالرائے کا خوف باعث بنا ہے کہ قرآن بیشتر مہجور ہو جائے، یعنی کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھیں ڈر جاتے ہیں، اس خوف میں آ جاتے ہیں کہ اگر ہم نے سمجھنا شروع کیا تو کہیں ناخواستہ طور پر، لاشعوری طور پر، نہ چاہتے ہوئے ہم سے تفسیر بالرائے نہ ہو جائے، چونکہ تفسیر بالرائے اگر ہو گئی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ جو آثار ذکر کیے گئے ہیں تفسیر بالرائے کے، اس سے، ان عواقب سے ڈرتے ہیں لوگ۔ اور یہی باعث بنا ہے کہ بہت سارے جو تفسیر قرآن جن کو کرنی چاہیے، یہ تفسیر قرآن جن کو سیکھنا چاہیے یہ عمل، وہ خوف کی وجہ سے کنارہ کش رہتے ہیں اور تفسیر کے نزدیک نہیں آتے کہ کہیں تفسیر بالرائے نہ ہو جائے، اور یہ قرآن کی مہجوریت کا باعث ہے۔ تفسیر بالرائے سے اجتناب کرنا ہے، لیکن تشخیص ہو کہ تفسیر بالرائے کیا ہے اور تفسیر صحیح کیا ہے۔ ہر تفسیر جو انسان کے ذہن میں، مثلا قرآن کریم کے معارف جب انسان پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، تفکر جس طرح قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور آپ کے ذہن میں قرآن کریم کے ان آیات سے اور قرآن کریم کی اصطلاحات سے آپ کے ذہن میں معانی خطور کرتے ہیں، آتے ہیں کہ یہ معنی قرآن کا ہو سکتا ہے، یا قرآن یہ چاہتا ہے بیان کرنا، اس سے تفسیر بالرائے نہیں کہتے، یہ نہیں ہے تفسیر بالرائے، یہ تو آپ کا تفکر ہے۔ اب آپ کو علمی معیاروں پر یہ پرکھنا ہوگا، عقلی معیاروں پر اور قرآنی معیاروں پر، کہ یہ جو معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ قرآن کی شاید یہ مراد ہو، یہ اب دلائل کے ذریعے سے اور قرائن کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے آپ نے کہ آیا یہ معنی ہو سکتا ہے مراد۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس سے کیا مشکل پیش آتی ہے، کیا اس سے کسی اور قرآن کی آیت یا کسی اور قرآنی حکم کے ساتھ اس کا تصادم اور ٹکراؤ تو نہیں ہو جاتا، یہ معنی جو اس آیت میں میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اگر انسان قرآن سمجھتے ہوئے اثناء فہم قرآن میں انسان کے ذہن میں یہ معنی خطور کرتے ہیں، یہ پہلو پیدا ہوتا ہے، تو اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے، اس ڈر سے کہ یہ تفسیر بالرائے ہو رہی ہے، بلکہ وہ معنی سنجیدگی سے لیا جائے، اس معنی کو دیکھ کر پھر اسے باقی آیات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے کہ یوں نہ ہو کہ میرے ذہن میں جو معنی آ رہا ہے وہ دیگر آیات کے اندر اس کی نفی ہوئی ہے یا اس کے خلاف حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اس صورت میں انسان چھوڑ دیتا ہے کہ یہ معنی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ مراد نہیں ہو سکتا،
کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ دیگر آیات کے اندر اس کی نفی کی گئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یا انسان اس کو عقلی معیار پر پرکھتا ہے کہ عقلی لحاظ سے یہ درست نہیں ہے، نامعقول معنی ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تفسیر صحیح اور تفسیر بالرائے، جہاں انسان اپنا تفکر استعمال کرے اسے تفسیر بالرائے کہہ دینا، یہ صحیح معیار نہیں ہے تفسیر بالرائے کا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح تفسیر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی آج عموماً تمام مسلمین اور تمام مسالک کے علماء جو تفسیر کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر گویا یہ تأثر پایا جاتا ہے کہ صحیح تفسیر وہ ہے جس کا کوئی اور بھی معتقد ہو، کوئی اور بھی قائل ہو، پہلے بھی کسی نے یہ بات کی ہو۔ اگر پہلے کسی نے یہ اظہار کیا ہے تو یہ صحیح تفسیر ہے، مستند تفسیر ہے۔ اگر پہلے یہ بات نہیں کسی نے کی تو یہ تفسیر بالرائے ہے۔ یہ نامعقول معیار ہے تفسیر بالرائے کا، کہ یہ معانی جو مثلا کوئی بیان کر رہے ہیں علماء بزرگان، ایسے ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن بہت دقیق پیش کی ہے، بیان کی ہے۔ نمونے پیش کریں گے اثناء تفسیر میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو۔ اور ان سے پہلے یہ تفسیر یا یہ جہت قرآن کریم کی آیات کی کسی نے بیان نہیں کی، تو نیا ایک مثلاً تبادر ہونا، قرآن کریم کے معانی کا انسان کے ذہن میں آنا، یہ تفسیر بالرائے نہیں کہلاتا۔ یعنی فہم جدید قرآن کریم کی آیات کی یہ تفسیر بالرائے کے زمرے میں نہیں آتا۔ چہ بسا جو مفسرین اور بزرگان پہلے کہہ چکے ہیں وہ اگر انسان اپنا لے اور اسی کو چونکہ پہلے کسی نے کہہ دیا ہے اب میں بھی وہی کہوں، شاید وہ تفسیر بالرائے کے زمرے میں آتا ہو۔ چونکہ ہم تفاسیر کو اگر دیکھیں، ان کا موازنہ کریں تو بعض تفاسیر ہیں جو ان کا رجحان اعتقادی و کلامی نوعیت کا ہے، اور کلامی مسالک قرآن سے نہیں بنے۔ قرآنی اعتقادی مسالک، کلامی مسالک قرآن سے خارج بیرون قرآن تشکیل پائے ہیں۔ مثلاً وہ مسالک، مذاہب جو قرآن سے باہر تشکیل پائے ہیں، پھر تائید کے لیے قرآن کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے۔ بہت سارے مفسرین ایسے ہیں کہ اثناء تفسیر میں جگہ جگہ قرآن کی آیات سے جبر استفادہ کرتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان با اختیار نہیں ہے، انسان آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا کہ جو کرنا چاہتا ہے خود اپنے ارادے سے کرے، بلکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ مجبور ہے یہ کرنے پر، چونکہ اللہ نے اس کے لیے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انسان یوں کرے۔ وہ جگہ جگہ آیات قرآن سے جبر نکالتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسلکی اور مذہبی رائے ہے جو قرآن سے لی جاتی ہے یا قرآن پر ٹھونسی جاتی ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے، نہ کہ ہر جدید معنی جو کسی کے ذہن میں آیا ہے۔ اگر جدید تفسیر یا نئے زاویے سے قرآن کریم کو پڑھنے سے اگر ہم یہ کہیں تفسیر بالرائے ہے تو پھر تو سرے سے باب ہدایت بند ہو جائے گا قرآن کریم میں۔ پھر جس طرح بعض فقہی مسالک ہیں کہ سابقہ ادوار میں جن مجتہدین نے اجتہاد کر لیا ہے وہی اجتہاد کافی ہے، نیا اجتہاد بدعت ہے، نیا اجتہاد ہر زمانے کا، ہر نسل کا، ہر دور کا اجتہاد یہ ممنوع قرار پائے تو باب فہم شریعت منسد ہو جائے گا اس صورت میں، اور یہی باعث بنے گا کہ پرانی فہم اور جدید زندگی آپس میں ایک دوسرے سے بہت دوری اختیار کر لیں، فاصلہ ہو جائے، جیسا کہ ہو گیا ہے۔ مثلا قدیم فتاوی، صدیوں پرانے شرعی فتاوی، اور آج کی زندگی انسان کی، آج کے معمولات انسان کے، آج کا لین دین انسان کا، آج کی تجارت انسان کی، ان میں اگر دیکھیں تو ان میں آپس میں کوئی ارتباط نظر نہیں آتا۔ اس لیے اجتہاد دین و شریعت کی فہم کو تازہ رکھنے کے لیے اور مسلسل رکھنے کے لیے ہے کہ ہر نسل اجتہادی رسائی رکھتی ہو شریعت مقدسہ تک، اجتہادی رسائی رکھتی ہو،
نہ یہ کہ قدیمی اجتہاد کو نئے دور میں نئی تقلید کے ساتھ آپ اس کو قائم رکھیں، بلکہ نئی فہم ہر نسل کے لیے قرآن کریم کی بھی اور شریعت مقدسہ کی بھی اجتہاد کے باب سے کھلی رہے، تاکہ ہر نسل کے جو افراد آ رہے ہیں باصلاحیت وہ آ کر شریعت مقدسہ میں اجتہاد کریں اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کو سمجھیں۔ مسلکی آراء تفاسیر کے اندر غلبہ رکھتی ہیں۔ مختلف مسالے کی اگر تفاسیر دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس مسلک کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ان کے اور تفاسیر میں یا قرآن کے ترجموں میں یا قرآن کے حاشیوں میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ سارا مسلک ہے، نہ کہ قرآن ہے۔ قرآن کو انسان مسالک کی قید سے آزاد ہو کے سمجھے، قرآن کو اس تفسیری معیاروں پر سمجھے، بعد میں دیکھے کہ آیا اس سے قرآن سے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اگر تائید ہوتی ہے تو درست ہے، آپ اس مسلکی رائے پر قائم رہیں، بلکہ اب وہ مسلکی رائے نہیں رہے گی، اب قرآنی رائے ہو جائے گی۔ اگر قرآن سے مورد تائید قرار پائے وہ قرآنی دین ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ قرآنی رائے اور ہے اور مسلکی مبنا اور ہے، تو یہاں پر انسان کو مسلکی مبنا سے دستبردار ہونا چاہیے، قرآن کی اتباع کرنی چاہیے، چونکہ ہدایت کا منبع مسلکی و مذہبی آراء نہیں ہے بلکہ قرآن کریم ہے۔ اگر قرآن تائید نہیں کرتا ان مسالک کی تو نہ وہ تفسیر میں آئیں اور نہ ہی تفسیر کے علاوہ انسان اپنی زندگی میں، انسان مومن اپنی زندگی میں انہیں اپنائے۔ تفسیر کا جیسے اشارہ کیا تھا کہ تفسیر کا کام قرآن کی ہدایت دریافت کرنا، مراد اللہ تعالیٰ کی ان آیات کریمہ سے سمجھنا اور اسے دوسروں کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہ تفسیر کا اصل ہدف ہے و رسالت ہے، تفسیر کی ذمہ داری ہے۔ یہ تفسیر جب کی جائے تو پہلے غرض قرآن کریم مد نظر ہو، اور وہ آیات پہلے محکمات کے طور پر انسان سمجھ میں جو مقصد نزول قرآن بیان کر رہی ہیں، جن کے اندر ہدف نزول قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، تفسیر کے لیے وہ مبنا کی حیثیت اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، تاکہ اثناء تفسیر میں انسان اس غرض سے اور اس مقصد سے باہر نہ چلا جائے، کسی اور وادی میں منتقل نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی غرض انسانی حیات کی ہدایت ہے، یعنی قرآن کا تعلق حیات انسانی سے ہے۔ قرآن حیات انسانی سے جس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن بھی اس کے متعرض نہیں ہے۔ ہیں ایسے بہت سارے حقائق کائنات کے اندر جن کا زمین پر موجود انسانی زندگی سے کوئی ارتباط نہیں ہے، خوب قرآن میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یا ایسے زمین کے اوپر ایسے حادثات و اتفاقات رونما ہونے والے ہیں جن کا انسان کی اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خوب قرآن کا بھی ان مطالب سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ قرآن منشور ہدایت ہے، قرآن آئین ہے، دستور ہے اللہ تعالیٰ کا حیات انسانی کے لیے۔ اس کی دستوری حیثیت بھی تفسیر میں مد نظر ہو، اور حیات انسانی کی محوریت بھی تفسیر کے اندر مد نظر ہو، کہ جہاں پر آپ حیات انسانی کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر، وہاں آپ یوں سمجھیں کہ مراد قرآن سے بھی ہم دور ہو گئے۔ جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کو اپنا امام قرار دو، اور امام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اقتدا کرو قرآن کی، جہاں قرآن جا رہا ہے وہاں آپ جاؤ، جو قرآن کہہ رہا ہے اسے آپ تسلیم کرو، جس سے قرآن روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، آپ آگے نہ بڑھو قرآن سے، قرآن کے رہنما نہ بنو، قرآن کے امام نہ بنو۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ قرآن کریم کے متعلق ان مطالب کے اوپر مشتمل ہے۔ اور حیات انسانی میں جو زمین پر حیات انسانی ہے اس کی اجتماعی زندگی قرآن کا اصل ہدف ہے۔
ہم گزشتہ تفاسیر اگر دیکھیں بزرگان نے جو بہت ہی عالمانہ، ماہرانہ، عارفانہ اور دقیق تفاسیر ہیں انصافاً، لیکن جو کمی ان کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر علمی طور پر بہت گہرائی ہے، ان کے اندر باقی پہلوؤں سے، ہر لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، کلامی لحاظ سے، فلسفی لحاظ سے ان کے اندر بہت مطالب ہیں، لیکن انسان کی اجتماعی زندگی جو قرآن کا اصل پہلو ہے اس کے متعلق کمتر توجہ ہوئی ہے۔ متاخرین میں سے بعض نے اثناء تفسیر میں کچھ آیات کا رخ جو واضح تھا اجتماعی زندگی کی طرف، اس ضمن میں ان آیات کے ضمن میں بحث کی ہے اجتماعی زندگی کی، لیکن مکمل طور پر قرآن کریم کی ہدایت کا رخ اجتماعیت کی طرف یہ نظر نہیں آتا، جبکہ انشاءاللہ اثناء تفسیر میں ان آیات سے ہی واضح ہو جائے گا، روشن ہوگا کہ قرآن کی ہر آیا گویا خواہ وہ معارف و معرفت سے تعلق رکھتی ہو، علم و آگاہی انسان کو دے رہی ہو، بصیرت انسان کو دے رہی ہو، فہم دے رہی ہو حقائق کو سمجھنے میں اور نظام ہستی کو سمجھنے میں، یا انسان کو دستور دے رہی ہو شرعی طور پر، دو قسم کی آیات ہیں۔ بعض ایسی ہیں کہ جن کا سری معنی ہی دستور بنتا ہے، دستوری آیات ہیں، حکم ہے، فرمان ہے، نہی ہے، رہنمائی ہے، ارشاد ہے، اور بعض ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر تحلیل ہے، تجزیہ ہے، حقیقت شناسی ہے، استدلال ہے ان آیات کے اندر، یعنی ان کا مضمون دستوری ظاہراً نہیں لگتا، لیکن وہ آیات جو معارف بیان کر رہی ہیں اور آگاہی و بصیرت انسان کو عطا کر رہی ہیں، وہ بصیرت بھی در حقیقت کسی اجتماعی دستور ہی کی بنیاد ہے، چونکہ وہ دستور اس معرفت کا متقاضی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے انسان کو پہلے حقیقت شناسی کرائی ہے، حق شناسی کرائی ہے کہ یہ پہلو انسان پہلے مد نظر رکھے، اور جب یہ معرفت بصیرت انسان کے اندر آتی ہے تو اسی سے دستور تشکیل پا جاتا ہے۔ یہ آگاہی خود ایک دستور اس کے بطن سے نکلتا ہے، اس کے اندر سے آئین و دستور بن کر سامنے آتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ مثالیں بھی پیش کریں گے، اور قرآنی نمونے بھی اور دیگر علوم میں بھی اس کے نمونے عرض کریں گے کہ جہاں پر بظاہر دستوری لب و لہجہ نہیں ہے کسی مطلب کا، لیکن معرفت ہے اور اس معرفت سے دستور جنم لیتا ہے۔ خوب، ان توضیحات چونکہ یہ شناخت قرآن سے متعلق یہ آگاہی ضروری ہے، انسان اگر وارد ہو قرآن کریم میں تو اسے معلوم ہو کہ میں کیا مجھے حاصل کیا کرنا ہے، میں کس کی طلب میں ہوں، کس چیز کی جستجو میں ہوں، اور میں نے قرآن سے دریافت کیا کرنا ہے۔ جب تک وہ اپنا حصہ، اپنا نصیب، اپنا سہم قرآن سے لے نہ لے، یوں سمجھ لے کہ اس نے حق ادا نہیں کیا قرآن کریم کی فہم کا۔ مثلاً اگر اسے فقط علمی استفادہ ہوا ہے اور عملی ہدایت نہیں ملی تو معلوم ہوا کہ ابھی تک ہم نے آیت کا حق ادا نہیں کیا، ابھی فہم کے کچھ مراحل باقی ہیں، اور اس نتیجہ نہائی تک پہنچنے کے لیے مجھے اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے، فہم کے عمل کو اور تفسیر کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے جب تک میں اس نتیجہ نہائی تک نہیں پہنچ جاتا۔ اور ایسا ہی ہے قرآن کریم کے مطالب، ہر آیت میں مکمل بات نہیں ہوئی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت ایک مستقل مضمون رکھتی ہے اور مکمل مضمون اپنے اندر رکھتی ہے، اور ہر آیت کا مطلب اسی آیت کے اندر ہی شروع بھی ہوتا ہے اور وہیں اختتام پذیر ہو کے تکمیل ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، چونکہ ہدایتی اسلوب ہے، اسلوب یہ ہے کہ ایک مطلب قرآن کریم کا مختلف مراحل میں تبیین ہوتا ہے۔ ایک جگہ ایک مرحلہ اس کا ذکر ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسرا مرحلہ قرآن کے اندر ہی اسی بات کا ذکر ہوتا ہے، تیسری جگہ تیسرا مرحلہ اس کا تیسرا پہلو ذکر ہوتا ہے، اور اس طرح مجموعہ آیات کا جو ایک موضوع سے تعلق رکھتی ہیں، یہ سب مل کر ایک حقیقت یا ایک ہدایت کے مطلب کو انسان کے سامنے تکمیل کر کے پیش کرتی ہیں۔
اور جب تک وہ سارا مجموعہ آیات کا مد نظر نہ ہو جن کا آپس میں تعلق ہے، اس وقت حقیقت تفسیر یا حق تفسیر ادا نہیں ہوتا۔ چہ بسا انسان اس خامی کی وجہ سے کہ ہر آیت میں ہی مستقل اس آیت کو قرار دے کر اور منحصر اس کو قرار دے کر اور وہیں مضمون آیت کو مکمل قرار دے کر وہیں پہ نتیجہ لے لے، یہ انسان جب دوسری آیت میں، اگلی آیت میں جائے گا، کسی اور سورہ کی اسی مضمون سے متعلقہ آیت میں جائے گا، تو اس کو شاید قرآن کی اسی مطلب کے بارے میں بات تھوڑی مختلف لگے، جیسا کہ کیا ہے بعضوں نے، کہ انہیں گویا ایک قسم کا تضاد نظر آتا ہے یا تعارض نظر آتا ہے بعض آیات میں، کہ یہاں پر یہ آیت، یہ مطلب اس آیت میں بھی بیان ہوا ہے، یہی بات دوسری آیت میں بھی بیان ہوئی ہے، اس آیت میں اس طرح سے بیان ہوا ہے، دوسری آیت میں کسی اور طرح سے بیان ہوا ہے، تو انہیں گویا لگتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات کے اندر اختلاف ہے یا تضاد ہے۔ یہ نہیں، بلکہ قرآن کا اسلوب بیان کرنے کا، مطالب کا، ہدایت کا اس طرح سے ہے کہ وہ مطلب تدریجاً اور مختلف آیات کے ذریعے سے تکمیل پاتا ہے۔ اس لیے طالب علم تفسیر کا جو ہے اسے توجہ رکھنی ہے کہ ایک آیت کے اندر ایک مطلب اگر مشاہدہ کیا ہے تو ابھی اس کا بریکٹ بند نہ کر دے، کھلا رکھے کہ آگے مزید آیات اسی مطلب کی تکمیل کریں گی، اسی مطلب کی وضاحت کریں گی، اسی مطلب کی شروط ذکر کریں گی، شرائط بیان کریں گی، اسی مطلب کے تخصیص بیان کریں گی، تقیید بیان کریں گی، اسی مطلب سے مربوط مزید تبیین آئی ہے۔ مثلا آیت دیگر میں اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے پہلی آیت میں، اسی کی وضاحت آ جائے گی۔ اس لیے یہ تفسیر کے اندر ہر آیت میں حتمی رائے قائم نہیں کرنی، جب تک تمام آیات کو انسان ملاحظہ نہ کر لے، مشاہدہ نہ کر لے، حتمی رائے ہر آیت میں انسان بیان نہیں کر سکتا۔ خوب علماء کرام نے، مفسر علماء کرام نے، کہ اتفاقاً اگر ہم درجہ بندی کریں علماء کی، تاریخ بھر میں جتنے بھی بزرگان گزرے ہیں، تو یہ علماء جو خادمین قرآن کریم شمار ہوتے ہیں، مفسرین قرآن کریم شمار ہوتے ہیں، محضر قرآن میں جنہوں نے عمر بسر کی ہے اور بارگاہ قرآن سے استفادہ کیا ہے، یہ سب سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اجر ان کے لیے ہے، چونکہ منبع ہدایت کو انہوں نے بنیاد قرار دیا ہے، برخلاف وہ علماء جنہوں نے دیگر علوم میں تخصص حاصل کر لیا ہے، مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن تفسیر قرآن میں کوئی موقع نہیں ملا یا فرصت نہیں ملی یا رجحان نہیں تھا یا ذوق نہیں تھا، یا اس کو مثلا ایسے علماء ہیں، محدثین ہیں، جن کا سارا تخصص حدیث میں ہے لیکن قرآن کریم کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ درجہ بندی میں یہ ان علماء کے زمرے میں نہیں آتے جو علماء تفسیر ہیں، جنہوں نے تفسیر قرآن کی ہے۔ یہ درجہ بندی میں علم بھی، درجہ بندی میں علم و تفسیر تمام علوم اسلامی سے مقدم ہے، اور علماء بھی درجہ بندی میں، علماء مفسرین اس درجہ بندی میں صفحے مقدم پر ہیں، باقی علماء کا درجہ بعد میں آتا ہے اپنے اپنے علم کے درجے کے مطابق، یعنی عالم کا درجہ علم کا درجہ معین کرے گا کہ یہ عالم، یہ فقیہ، یہ دانشور کس درجے کا مالک ہے، یہ اس کا علم متعین کرے گا کہ جس علم میں اس کا تخصص ہے وہ علم کیا درجہ رکھتا ہے، وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ علوم جتنے بھی ہیں وہ ارزش مند ہیں، علوم سارے، کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو انسان یہ کہہ کر رد کر دے کہ اس کی کوئی اہمیت یا قدر نہیں ہے، لیکن اقدار میں، قدر علوم میں تفاوت ہے، جس طرح قدر اشیاء مختلف ہے، کوئی گران قدر ہے، کوئی کم قدر کی مالک ہیں اشیاء، اسی طرح علوم بھی، اور علوم کی قدر انسانی حیات کے اندر ان علوم کی تاثیر سے لگائی جائے گی۔ مثلا یہ حیات انسانی کو یہ علم کیا دے رہا ہے؟ آیا فقط سرگرم اس علم نے رکھا ہوا ہے، سرگرمی ہے ایک محض،
جس طرح قرآن نے لہو کہا ہے اور لعب کہا ہے، یعنی سرگرمیاں. ہم لعب کو کھیل کود کہہ دیتے ہیں، جو لہو و لعب کا معنی نہیں ہے کھیل کود، مصداق ہے کھیل کود لہو و لعب کا. معنی لہو و لعب سرگرمی ہے، یعنی مصروفیات، ایسی کھیل کود میں کی مصروفیات ہوں یا مطالعاتی مصروفیات ہوں یا علمی مصروفیات ہوں. ایسی علمی مصروفیات ہیں جو محض سرگرمی ہیں، جن کا حاصل و محصول حیات انسانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، محض انسان کی سرگرمیاں ہیں. خوب ظاہر ہے کہ یہ علوم، ان کا درجہ ہم نہیں ان علوم کے برابر قرار دے سکتے کہ یہ بھی علم ہے، یہ بھی عالم ہے. جو ان علوم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس علوم نے انسانی حیات کو بہت سنوارا ہے، اس کی بنیاد بنائی ہے، اس کو جہت دی ہے، اس کی مشکلات حل کی ہیں، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائی ہیں، انسانی راہ کو وضاحت کی ہے، ہدایت کے راستے کو نکھارا ہے. ان علوم کا آپس میں ایک مقام درجہ ہے، اور جس علم کا جو درجہ ہے اس علم کے عالم کا بھی اتنا ہی درجہ ہے. یعنی وہ عالم اتنا ہی ارزش مند گران قدر شمار ہوگا جتنا اس کا علم درجے کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم شمار کریں تو علم التفسیر مادر علم ہے اور اعلیٰ ترین علم ہے علوم اسلامیہ میں. اس کے برابر کوئی دوسرا علم نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق خود بلا واسطہ کلام خدا سے ہے، فرامین خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہے، وحی خدا سے ہے، کتاب الہی سے اس علم کا تعلق ہے. ہر چند اب تفاسیر کے نام پر دوسرے علوم کو بیچ میں واسطہ بنایا گیا ہے. مثلا تفاسیر ایسی ہیں جو قرآن کو حدیث سے تفسیر کرتے ہیں، یعنی اصل ان کے نزدیک دین کا منبع کی اصل حیثیت حدیث کو حاصل ہے. حدیث سے پوچھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. ایسی احادیث لکھی گئی ہیں جو تفاسیر روائی شمار ہوتی ہیں، ان میں روایات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط روایات ہیں. خوب، روایات کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اصل دین کی بنیاد روایات ہیں اور ہم نے روایات سے قرآن پوچھنا ہے، تو یہ جا بجائی ہو جائے گی مرتبے میں علم میں. ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے ہر چیز کی حقانیت، قرآن سے سوال کرنا ہے، قرآن سے رہنمائی لینی ہے کہ حدیث میں جو کچھ ہے یہ درست ہے یا نہیں، یا حدیث کے اندر جو مطالب بیان کیے جا رہے ہیں وہ قرآن کا مضمون متعین کرے گا، قرآن کی بنیاد متعین کرے گی کہ حدیث کیا فرما رہی ہے. اسی طرح سے دیگر علوم میں مثلا علم کلام ہے. اگر ہم علم کلام کو لا کر اور ادلہ علم کلام کو لا کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم نے اصالت علم کلام کو دے دی ہے کہ علم کلام اصل دین کا، شریعت کا اور ہدایت الہی کا اصل کفیل علم کلام ہے، اور علم کلام نے ہمیں رہنمائی کرنی ہے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے. خوب، یہ بھی درست اسلوب نہیں ہے. شرف میں فقہ، علم کلام یا دیگر علوم، یہ سب کے سب علم حدیث درجے میں بعد میں ہیں. پہلا درجہ قرآن اور علوم قرآن و تفسیر قرآن کا ہے. خوب ظاہر ہے اگر یہ علوم برتا رہیں تو ان علوم کے جو اساتید ہیں یا ان علوم میں علم تفسیر میں جو علماء ہیں پہچان رکھتے ہیں، ان کا مقام و درجہ بھی اللہ کے نزدیک اور اپنے علم کے شرف کے لحاظ سے بلند تر ہے. یعنی اگر ہم رجوع کریں فہم دین میں تو ہمیں پہلا رجوع علماء میں، علماء تفسیر کی طرف کرنا چاہیے کہ یہ کیا فرماتے ہیں، یا تفسیر میں کیا ہے، یا قرآن میں کیا ہے. یہ تعین کرنے کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ اب قرآن کے علاوہ جو علوم ہیں ان کے اندر نظریہ کیا ہے. ان کے نظریے کو قرآن پر پرکھیں گے ہم. یہ رہنمائی کی گئی ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ حدیث کو آپ نے قرآن پر پرکھنا ہے، نہ کہ قرآن کو حدیث پر پیش کرنا ہے. حدیث کو قرآن پر پیش کرنا ہے، عرضہ کرنا ہے. اگر حدیث قرآن کی جانب سے تائید ہوتی ہے اس کو حدیث کو مان لیں، آپ لے لیں.
اگر حدیث قرآن کی طرف سے مورد تائید نہیں ہے، حدیث کا مضمون قرآن کے مضمون سے اور معنی سے ٹکراتا ہے یا مختلف ہے، اس حدیث کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ حدیث رد کر دی جائے، وہ حدیث ٹھکرا دی جائے، وہ حدیث پھینک دی جائے، وہ حدیث نہیں ہے۔ وہ در حقیقت کوئی جعلی مطلب ہے جو حدیث بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ تفسیر میں اور احادیث دونوں کے اندر توجہ مفسرین کی ضروری ہے، طلاب تفسیر کی بھی، علم تفسیر کی بھی ضروری ہے کہ خصوصاً جو اس ذہنیت کے ساتھ ہیں کہ جو گزشتگان نے کہا ہے وہ حقانیت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پہلے کسی نے کی ہو یہ بات۔ یہ طبقہ ایک خطرے سے دوچار ہے، اور وہ خطرہ ہے اسرائیلیات کا۔ اسرائیلیات وہ افکار ہیں، وہ اصول ہیں جو دین اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں یا عقل کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل کے محرف دین کے اندر تحریف شدہ دین کا وہ حصہ ہیں۔ ان کے علماء یا ان باتوں کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، لیکن لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دیتے تھے، چونکہ بنی اسرائیل اس طرح کے رہے ہیں۔ جو کچھ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس سب کے وہ معتقد نہیں تھے، اس پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ پیشے کے طور پر بعض چیزیں لوگوں کو پیش کرتے تھے، مفادات کی خاطر، مالیات کی خاطر یا اجتماعی فوائد کی خاطر کچھ چیزیں ترویج کرتے تھے جن کی خود بھی معتقد نہیں تھے، لیکن عوامی ضرورت سمجھ کر یہ انہیں پیش کرتے تھے۔ اس طرح کے امور کثرت سے پیش کیے گئے ہیں اسلام کے اندر بھی، حدیث کے لباس میں بھی پیش کیے گئے ہیں، اور تفسیر کے طور پر بھی پیش کیے گئے ہیں۔ قرآن کی آیات میں تو اسرائیلیات نہیں ہیں، کوئی بھی ایک بھی آیت قرآن کو نہیں کوئی کہہ سکتا، چونکہ قرآن محفوظ ہے، مصون ہے تحریف سے، معصوم ہے تحریف سے، بالکل شائبہ تحریف قرآن کریم کے اندر نہیں ہے لفظی تحریف کا۔ بھلے معانی غلط کیے گئے ہیں، معنوی تحریف کی گئی ہے قرآن میں، لیکن لفظی تحریف نہیں ہے۔ ہو بہو قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اسی طرح، اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح رسول اللہ نے ترتیب دیا حکم خدا سے، اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی اضافہ کے۔ نہ ایک کلمہ اس میں کم ہے، نہ ایک کلمہ اس میں بیشتر ہوا ہے۔ اصل اساس قرآن کی محفوظ ہے، لیکن تفسیر میں، معانی میں، ترجموں میں تفسیر کی گئی ہے، اور بے حساب تحریف بھی ساتھ کی گئی ہے، آیات کو توڑ مروڑ کر معنی کیا گیا ہے، لیکن تحریف کا شائبہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیلیات آیات کی شکل میں بھی ہیں، لیکن احادیث میں ہیں۔ ایک بڑا حصہ احادیث کا وہ دینی اصول، اسلامی اصول نہیں ہے، نہ قرآن کے بیان کردہ ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ہی ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہیں، اور نہ ہی علماء محققین کی جانب سے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ آمدن کیا گیا ہو، ممکن ہے بعضوں نے سہون اسرائیلیات کو دین کی تعلیمات کا جز بنا دیا ہے۔ ہر چند بعض علماء نے یہ کوشش کی ہے، چھانٹی کی ہے، اپنے معیاروں کے ساتھ اسرائیلیات کو علیحدہ کیا ہے، لیکن کتابوں کے اندر یہ کام نہیں ہوا۔ مثلاً حدیث کی کتاب میں معین نہیں ہوا کہ ان میں اسرائیلیات کون سی ہیں اور اصل احادیث کون سی ہیں۔ احادیث کے مجموعے چونکہ سب کو حدیث قرار دے کر ہی پیش کیے گئے ہیں، ان میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محفوظ ہے اپنی جگہ۔ علیحدہ سے دیگر کتابیں تالیف کی گئی ہیں جن میں اسرائیلیات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو حدیث پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ کتاب پڑھ لے جس کے اندر یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر فلاں فلاں مطالب یہ تعلیمات اسلام نہیں ہیں بلکہ یہ اسرائیلیات میں سے ہیں۔ یہ عمل بہتر تو یہ تھا کہ خود حدیث کی کتابوں کے اندر ہی نشاندہی ہو جاتی کہ یہ مطالب، یا انہیں
تنزیہ کیا جاتا ان کتابوں کو، اسرائیلیات کو نکال کے باقی خالص مواد طباعت کیا جاتا، نشر کیا جاتا، اور لوگوں کے پاس وہ نسخے ہوتے جن میں سرے سے اسرائیلیات نہیں ہیں، یا پھر ان کے حاشیوں میں لکھا ہوتا کہ یہ مطلب حدیث میں تاریخ کے طور پر تو ہم نے درج کر دیا چونکہ اصل مصنف نے ذکر لکھ دیا ہے، لیکن یہ در حقیقت اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ کثرت سے یہ کام ہوا ہے اور یہ اجتناب ناپذیر ہے، آج بھی ایسے ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں التقاط، جدید علماء کی اصطلاح کے مطابق اس کا نام ہے التقاط۔ التقاط یعنی اختلاط، مخلوط کر دینا، بہت ساری چیزیں ملا دینا آپس میں۔ جیسے اس وقت جدید زمانے میں بھی یہ التقاط ہے، مثلا ایک مطلب دین کا لیا، ایک مطلب قرآن کا لیا، ایک مطلب حدیث سے لیا، ایک مطلب لبرلزم سے لیا، ایک سیکولرزم سے لیا، ایک کمیونزم سے لیا، ایک کسی اور مغربی فلسفہ سے لیا، ایک مشرقی فلسفہ سے لیا، اور اس سب کو دین بنا کر، اس سب کو اسلام بنا کر پیش کر دیا لوگوں کے سامنے، نسل حاضر کے سامنے۔ اب نسل حاضر کے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے یہ پرکھنے کے لیے کہ یہ جو کچھ ذکر ہوا ہے یہ کس منبع سے ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک دانشور نے، عالم نے یہ لکھا ہے تو سب اسلام ہی ہوگا، چونکہ اس نے اسلام کے نام پر سب کچھ پیش کیا ہے۔ ان کے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ تشخیص دے سکیں التقاطی افکار کو، اور التقاطی افکار ہیں در حقیقت بڑی گمراہی جن سے پھیلتی ہے کہ دین خالص، دین ناب، جس طرح قرآن کریم میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا دین ہے۔ التقاطی دین، مخلوط دین اور ممزوج دین، مزدوج دین یہ نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اور یہ ہوا ہے، یہ بار بار جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے، اور چونکہ غیر خالص دین بھی ہے، لوگوں نے ناخالصی دین کے اندر شامل کر دی ہے، یعنی منابع میں شامل کر دی ہے ان کے اندر۔ تفسیر کے اندر بھی یہ عمل تکرار ہوا ہے اسرائیلیات کا کہ آیات کی تفسیر میں جو مطالب پیش ہوئے ہیں وہ بہت سارے اس طرح کے التقاطی مسائل ہیں جن کا ہم نسبت جن کی قرآن کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دے سکتے، یہ دیگر منابع سے بات داخل ہوئی ہے، اور وہاں سے جو لکیر کے فقیر ہیں انہوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر پرکھے وہی مطلب لے کر اس کو پیش کرنا شروع کیا ہے۔ خوب، یہ تقریباً وہ مطالب تھے عمومی جنہیں ضروری تھا تفسیر سے پہلے ذہن میں رکھنا، شناخت قرآن کریم کے متعلق اور تفسیر کے متعلق چند تذکرات، تاکہ جب اثناء تفسیر میں ہم بحث کریں تو یہ جہت ہماری پیش نظر رہے کہ قرآن سے ہم نے فقط ہدایت لینی ہے، دیگر مصارف قرآن کریم کے وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہیں قرآن کے مد نظر۔ جیسے قرآن کو جیسے پڑھا جاتا ہے جن مقاصد کے لیے، وہ ہدایت اگر اس میں نہیں ہے، حدیث میں بھی ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، ایسی قرآن خوانی میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں غور نہ ہو، جس میں تدبر نہ ہو، جس میں ہدایت نہ لی گئی ہو، ایسی قرأت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ظاہر کثرت سے یہ قراءات اس وقت جاری ہیں، رائج ہیں۔ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا قرآنی ایک مصرف ہے یا استعمال ہے قرآن کریم کا، ایسی قراءت اور ایسی تلاوت اور ایسی قرآن کی باتیں جن میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عام استعمال قرآن کریم کا جو سب سے زیادہ رائج ہے وہ استخارہ ہے، کہ قرآن کریم سے فال نکالنا، کتاب فال بنا دیے، جو شاید سب سے بڑا ستم ہے قرآن کریم کے اوپر، جس سے روکا بھی گیا ہے کہ آپ نے قرآن سے فال نہیں نکالنی، قرآن کتاب فال نہیں ہے۔ فال جو اردو میں اگر اس کو منتقل کریں، فال ویسے تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، فال گیر موجود ہیں، بہت سارے لوگ مختلف طریقوں سے فال نکالتے ہیں۔ جیسے کسی جگہ
لکڑیاں رکھ دیتے ہیں، ڈنڈیاں رکھ دیتے ہیں، ان میں سے کسی کو چن لیں تو فال نکل آتی ہے۔ فال کا مطلب ہوتا ہے شگون، یعنی بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا شگون بد سمجھا جاتا ہے، کچھ کا شگون نیک اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی چانس، یہ دیکھا جائے کہ اگر مثلا آپ کے حصے میں یہ چیز آئی ہے تو اس کا مطلب ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کے لیے خیر ہے، اور اگر فلاں چیز آپ کے نصیب میں ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کو نقصان ہونے والا ہے یا آپ کسی خطرے میں جا رہے ہیں۔ یہ سب فال ہیں۔ تطیر، نام اس کے مختلف ہیں، چونکہ ہر چیز سے جب فال نکالی جائے، شگون نکالا جائے تو اس کا علیحدہ نام ہے۔ کسی جگہ تطیر ہے، یعنی پرندے اور جانور، پرندوں اور جانوروں کے ذریعے سے اگر فال نکالی جائے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، بلبل نظر آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا سفر ٹھیک گزرے گا، کوا نظر آئے تو یہ نحس ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ کو مثلا بلی نظر آ جائے، کالی بلی نظر آ جائے تو یہ بد شگون ہے، سفید بلی نظر آ جائے تو نیک شگون ہے۔ یہ سب فال ہی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن چونکہ جانوروں کے ذریعے سے یہ شگون معلوم کیا جاتا ہے اس لیے اس کو تطیر کہا جاتا ہے، پرندوں کے ذریعے سے، طائر کے ذریعے سے۔ اور یہی فال گیری کبھی اشیاء کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اشیاء مثلا لکڑیوں کے ذریعے سے یا پتھروں کے ذریعے سے یا کنکریوں کے ذریعے سے یہ فال نکالی جاتی ہے۔ عموماً کھیل کے موقع پر آج کل سکہ اچھالا جاتا ہے کہ سکہ ڈال کے ٹاس کیا جاتا ہے، یہ بھی وہی شگون ہے، یہ بھی وہی فال ہے کہ کون سا حصہ آئے گا، اگر یہ آ گیا تو آپ کا کام ٹھیک ہے، وہ آ گیا تو آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس سے یہ علامتیں سمجھنا کہ سکے کا یہ حصہ آئے تو نیک ہے، سکے کا وہ حصہ آئے تو بد ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح کتابوں سے فال نکالنا، مثلا ہر ملک کے اندر، ہر تہذیب کے اندر اس کی کوئی مقدس یا تاریخی یا ثقافتی ایسا کتاب ہے جس سے یہ شگون نکالا جاتا ہے۔ جیسے اہل فارس حافظ کی کتاب سے فال نکالتے ہیں، حافظ کا دیوان کھولتے ہیں، جو غزل آ جائے، جو شعر آ جائے، اس شعر کے مضمون کو فال کے طور پر، شگون کے طور پر لیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی اچھا مضمون آتا ہے، بشارت والا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ سفر کرنا ہے، اگر شادی کرنی ہے۔ اگر وہ شعر غزل کسی منفی مضمون کا شعر آ گیا ہے جس میں کوئی منفی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک رائج چیز ہے، ہر ملک کے اندر ہے، ہر تہذیب کے اندر ہے، ہر قوم کے اندر ہے۔ اس کو ہم نے مسلمانوں نے دین کی شکل دے دی ہے، شگون نکالنا، جبکہ یہ ایک ثقافتی چیز ہے جو ساری قوموں کے اندر ہے، اور دین نے روکا ہے کہ تطیر مت کرو، تفاعل مت کرو، شگون مت نکالو، کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خرافات میں سے ہیں۔ یہ عالمی خرافات ہیں جو ہر ملک کے اندر، ہر تہذیب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں رائج ہیں۔ کہیں عدد کوئی نحس ہے، کہیں پہ انسان ناس ہیں، کہیں رنگت ناس ہے۔ مثلا ہندوستان میں یہ زیادہ تصور پایا جاتا ہے، چونکہ مختلف ذات کے لوگ ہیں۔ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو برہمن نظر آیا ہے تو یہ نیک شگون ہے، اگر آپ کو دلت نظر آیا ہے تو یہ بد شگون ہے۔ اس کا مطلب ہے آج دن خراب ہے آپ کا، چونکہ گھر سے نکلتے ہی پست ذات آدمی آپ کو مل گیا ہے، اور اگر گھر سے نکلتے ہی برہمن مل گیا ہے، اعلیٰ ذات، تو اس کا مطلب ہے آج دن آپ کا بہت اچھا گزرنا ہے۔ توہماتی لوگ جہاں ہوں، خرافات جہاں زیادہ ہوں، وہاں یہ شگون اور ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ متاسفانہ قرآن کریم کا بھی ایک استعمال یہ نکال لیا گیا ہے کہ قرآن سے استخارہ لیا جاتا ہے۔ استخارہ یعنی فال کے انداز میں جو استخارہ لیا جاتا ہے، اس کا نام استخارہ نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط اصطلاح رائج ہو گئی ہے، فال کو استخارہ کہنا۔ فال اور چیز ہے، استخارہ اور چیز ہے۔ استخارہ دستور دین ہے کہ حتماً استخارہ کرو، بلکہ ائمہ اطہار کی تاکید ہے کہ کوئی کام استخارہ کے بغیر نہ کرو آپ۔ اور استخارہ کس چیز کا نام ہے؟ طلب خیر، دعائے خیر، یعنی ہر نیت، ہر قدم جو اٹھاتے ہو تو پہلے خیر خدا سے طلب کرو، خیر خدا سے مانگو کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کام میں اگر خیر ہے تو وہ
بڑھ جائے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو خدا میری رہنمائی خیر کی طرف کر دے، یعنی جدھر خیر ہے اللہ مجھے ادھر موڑ دے، خدا میرا رخ ادھر کر دے جس میں خیر ہے۔ اور یہ روزمرہ پیش آتا ہے، آپ معاملات زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، تعلقات ہیں، رشتے کے لین دین ہیں، شادیاں ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ خیر کس میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اگر ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں ہے میری خیر کہاں ہے، تیرے علم میں ہے خیر کہاں ہے، جہاں خیر ہے میرا رخ ادھر موڑ دے، یہ دعا کریں، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ اور ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب آ جاتے ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے دوست، آپ کے احزاب، آپ کے احباب، کوئی چھوٹا بڑا آ کر آپ کو اسی حالت میں جب آپ غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی مامور آ کے آپ کو صحیح مشورہ دے دیتا ہے، متوجہ کر دیتا ہے کہ بھائی جو کرنے جا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ وہی دعا قبول ہوئی ہے آپ کی۔ استخارہ یعنی خدا سے خیر مانگی تھی، یہ رائے خیر کی اس کے منہ سے نکل آئی ہے۔ یا کسی جگہ پڑھ لیتے ہیں، یا خود ہی بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن کے اندر دھیان آپ کا آ جاتا ہے، کسی بچے کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے کہ اس کام میں جو آپ کر رہے ہیں یہ خیر ادھر ہے، ادھر نہیں ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ استخارہ ہے، یہ ضرور کرنی ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر قدم پر انسان اللہ سے خیر طلب کرے، چونکہ ہماری ظاہری دانست میں جو خیر تشخیص دیتے ہیں اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ خیر وہی ہو جو ہم نے تشخیص دیا۔ خیر وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ اور قرآن کریم کے موضوعات میں سے جو اصلی ایک موضوع ہے وہ خیر ہے مومنین کے لیے، جا بجا قرآن کریم نے اس خیر کا ذکر کیا ہے۔ اسی کی طلب کو، اسی کی جستجو کو، اسی کے حصول کو استخارہ کہتے ہیں۔ فعل، ٹاس، شگون وہ علیحدہ باب ہے، استخارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن کا ایک عام استعمال استخارہ ہے، یہ ہدایت کے زمرے میں نہیں ہے۔ بس وہ کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے رہنمائی لی ہے، رہنمائی یعنی ہدایت لی ہے، یہ رہنمائی نہیں ہے، آپ نے ٹاس پھینکا ہے قرآن کا، شگون نکالا ہے قرآن کا۔ اور کچھ آیات کو آپ اوپر لکھا بھی، ابھی قرآن ایسے چھپنا بھی شروع ہو گئے ہیں جن کے اوپر نیک و بد لکھا ہوا ہے، ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے نیک، ایک پہ لکھا ہوا ہے بد، ایک میں لکھا ہوا ہے صاد، ایک میں لکھا ہوا ہے ناس، نعوذ باللہ۔ قرآن کے صفحات کے اوپر پرنٹڈ قرآن میں لکھ دیتے ہیں کہ یا بد ہے اور نیک ہے۔ قرآن کہ آیات کو تقسیم کرنا نیک اور بد میں، یہ خود ایک گمراہی ہے قرآن کے متعلق۔ اصل ہدف قرآن کریم کا ہدایت ہے ہر نسل کے لیے، اور اس نسل تک پہنچنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا بندہ ہمیں ہمارے حصے کی ہدایت، ہمارا نصیب جو ہدایت کا قرآن کریم کے اندر تو نے ذکر فرمایا ہے، اس کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کی مدد فرما، تاکہ ہم اس کلام نورانی سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بہرہ مند ہو کر اپنے لیے رہنمائی اور اپنی نسلوں کے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔